بہترین اور عمدہ ترین دینی ادارے کی طلباء کی دستار بندی کا یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بہت مبارک ادارے کے منتظمین کو، بہت ہی زیادہ مبارک ادارے کے اساتذہ کرام کو، بہت ہی زیادہ مبارک ان طلباء عزیز کو جن کے سروں پر دستار فضیلت رکھا جائے گا، بہت زیادہ مبارک ان کے والدین کو، بہت ہی زیادہ مبارک اس علاقے کی ان تمام اہل ایمان کو جن کے تعاون سے، جن کی محبتوں سے، جن کے حسن تناصر سے یہ ادارہ وجود میں بھی آ گیا اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور اس پورے خطے کے لیے دیگر اداروں کی طرح نور ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے، اور اللہ نے یہ فطرت انسان کی بنائی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا پھل جب دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ سکول کالج میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، جس دن ان کا اعلان ہوتا ہے اس نے ڈگری پاس کر لی، چاہے میٹرک کی ڈگری ہو، چاہے گریجویشن کی ہو، چاہے ماسٹرز کی ڈگری ہو، یا اس سے اوپر کوئی اور ڈگری ہو، پی ایچ ڈی یا ڈی ایل ایڈ کوئی بھی ڈگری جب ہوتی ہے اور اس کا ایوارڈ ملتا ہے، کانوکیشن جلسہ ہوتا ہے، اس کانوکیشن کے کنونشن میں اس کو بڑی مسرت ملتی ہے کہ میری 10 سال کی محنت، میری 12 سال کی محنت، میرا 14 سال کی محنت کا پھل اس وقت میرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھائی جب 6 مہینے تک کھیتی باڑی کی محنت کرتے ہیں تو جس دن فصل کاٹتے ہیں بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آج میری فصل میرے گھر میں آ رہی ہے۔ باغبانی کرنے والے لوگ 5-7 مہینے تک باغوں پر محنت کرتے ہیں تو جس دن اس کا پھل اترتا ہے، یہاں اس خطے میں اس کا تجربہ نہیں ہے، کشمیری بھائیوں کو اس کا تجربہ خوب ہوتا ہے کہ جس دن اس کو میوہ اتارنا ہوتا ہے اس قدر فرحت ہوتی ہے، اسے اس قدر خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا پھل تیار ہو گیا، اب مجھے اتارنا ہے اور بیچنا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ شادی کی کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو مکئی کی بوائی کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مکئی کی فصل تیار ہے اور بہت اچھی فصل ہو گئی ہے تو بڑی مسرت اسی ہوتی ہے۔ اس کسان کے دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی محنتوں کا پھل دیکھتا ہے۔ بڑی تمناؤں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتے ہیں تو جس دن گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ محنت کرنے کے نتیجے میں جب وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج میں بلایا گیا اور وہاں ڈاکٹروں کے اندر مجھے بیان کرنا تھا، تو میں سوچتا رہا کہ مجھے یہاں کیا بیان کرنا چاہیے۔ تو خیر دوسری بہت ساری باتوں کے ساتھ میں نے کہا کہ ڈاکٹر یا تو پیسہ کما کر خوش ہوگا اور یا پھر اپنے پیشنٹ کو ٹھیک ہوتا ہوا خوشی محسوس کرے گا۔ یہ بات بیان کرتے کرتے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ میں سے جو لوگ سرجری کرتے ہیں اور 8-8 10-10 گھنٹے کی سرجری کے بعد جب آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی سرجری کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ بیمار جس کی آپ نے سرجری کی ہوگی وہ بڑی محبت اور آپ کا احسان اپنے دل میں بٹھا کر کے بہت عجیب نظروں کے ساتھ آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں، آپ نے 8-10 گھنٹے کی سرجری کے بعد مجھے ٹھیک کر دیا اور میں کامیاب ہوں۔ تو آپ بحیثیت سرجن اس وقت جو خوشی محسوس کریں گے، میرے بھائی آپ کو لاکھ روپے بھی اگر مل جائے گا وہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی ہے جو خوشی آپ کو اس وقت سننے کو ملے گی جب آپ بیمار آپ کی طرف محبت کے ساتھ دیکھ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ بات کہتے کہتے میں نے دیکھا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک سرجن جو بہت کامیاب سرجن ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بعد میں مجھے کہنے لگے وہ کہتا ہوں آپ نے صحیح بات کہی کہ جب میں سرجری کرتا ہوں اور میں انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا پیشنٹ مجھے کہے گا سرجری کامیاب ہو گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں اگر مجھے وہ گاڑی دیں گے تو اتنی خوشی مجھے نہیں ہوگی جتنی اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حضرات، دینی مدرسے کے کارکنان، منتظمین، اساتذہ، معلمین، متعلمین، معاونین، یہ تمام محنت کرنے کے بعد جو وہ پھل تیار کرتے ہیں، جو پروڈکٹ ان کا تیار ہوتا ہے، دستار بندی کے جلسے میں دراصل وہ یہی بتاتے ہیں کہ
کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو مال تیار کیا ہے وہ یہ. اس لیے مدرسے کے منتظمین کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم امت کے سامنے اپنا پروڈکٹ پیش کریں گے کہ ہم نے یہ چیز تیار کی. اساتذہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جن بچوں پر محنت کی تھی آخرت میں تو میرا سرمایہ بنیں گے ہی، پر دنیا میں بھی میرے لیے بہترین سرمایہ ہے. حافظ ہوں، فلاں کے شاگرد ہوں، فلاں کر سکتے کیونکہ ہم پر وہ بیتی نہیں ہے جن پر بیتی نہیں ہوگی. پھر بچوں کے والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ادارے کے ساتھ محبت رکھنے والے تمام اہل ایمان، چاہے بیچارے نے محبت کے ساتھ کبھی ادارے میں قدم رکھا ہو، چاہے محبت کے ساتھ کبھی تذکرہ کیا ہو، چاہے کوئی مالی تعاون کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جب ایمان والے سمجھتے ہیں کہ دینی ادارہ ہمارا ادارہ ہے اور واقعتاً ادارہ کسی فرد کا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، کسی طبقے کا نہیں ہوتا، کسی فکر کا نہیں ہوتا. ہسپتال سب کے لیے ہسپتال ہے، مدرسہ بھی سب کے لیے مدرسہ ہوتا ہے. مدرسے میں ہر ایک آنے کا حق ہے، یہاں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، یہاں نہ کوئی تفریق ہے، یہاں نہ کوئی مسلکی مسئلہ ہے. ادارہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے. ہر مسلمان کو اس ادارے سے فائدہ اٹھانے کا حق ہوتا ہے. تو ہر تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اہل ایمان کو جو ہی پتہ چلتا ہے فلاں جگہ مدرسے میں آج دستار بندی کا جلسہ ہوگا تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ دستار بندی کے نتیجے میں جو بچے سوسائٹی میں واپس آئیں گے، یہ ہماری مسجدوں کے امام ہوں گے، یہ ہمارے مسجدوں کے خطیب ہوں گے، یہ ہمارے اداروں کے استاد بنیں گے، یہ ہمارے نکاح پڑھائیں گے، یہ ہمارے جنازے پڑھائیں گے، یہ ہم کو مسائل بیان کریں گے، یہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کریں گے، یہ دعوت و تبلیغ کی اجتماعات میں شریک ہو کر کے بیانات کریں گے، یہ سوسائٹی کی خرابیوں سے بچنے کے لیے امت کو ترغیب دیں گے، یہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لانے کی محنت کریں گے. اتنا قیمتی سرمایہ تیار ہوتا ہے ان مدرسوں کے ذریعے سے. اور یہ مدرسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ یہ کوئی دکانداری ہے، نہ یہ کوئی بزنس ہے، نہ ان سے کوئی فیس لینی ہے، نہ کوئی کمیشن لینا ہے. یہ مدارس والے بیچارے خود ہی دامن پھیلا کر لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے، دکانوں میں جائیں گے، رمضانوں میں چندے کرتے ہیں، امت سے ہی چندہ مانگتے ہیں، روپیہ جمع کرتے ہیں، امت کے ہی افراد کو لاتے ہیں، انہی کے بچوں کو لا کر کے کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر امت کو یہ سرمایہ واپس کر دیتے ہیں. خود اسی طرح سے تیار ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. حضرات، مدرسے کی تاریخ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جیسے مسجد کے امام تھے ویسے مدرسے صفہ کے معلم بھی تھے. یعنی آپ کا مدرسہ اسی مسجد میں چلتا تھا اور آپ کے طالب علم تھے صفہ کے صحابہ. قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا حلقہ بنا کر کے پھر ان کو وہ آیتیں یاد کراتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات عالی کے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بن کر کے آیا ہوں. تو وہاں سے ہمارے مدرسے کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور امت کے تمام عظیم طبقات کے واسطے سے ہوتے ہوتے یہ تاریخ ہم تک پہنچی. اور ہمارے علاقوں میں ہمارے ہی پڑھے ہوئے بچے، ہم سے ہی پڑھے ہوئے تیار ہونے والے بچے، ہم جیسے ہی علماء، ہم علماء میں سے نہیں، ہم تو طلباء میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی بہرحال آپ ہی کے گھروں کے بڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ تیار ہو کر کے ان علاقوں میں آئے. ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک خطے میں، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک خطے میں آ کر کے وہ دین کی تعلیم کے ادارے قائم کرتے ہیں. یہاں نہ کوئی فیس لی جاتی ہے، یہاں نہ کوئی کمیشن لیا جاتا ہے، یہاں نہ کوئی عوض دیا جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رضا کے لیے امت سے ہی پیسہ جمع کریں گے. یہاں الگ سے کہیں کوئی فنڈ نہیں آتا، یہاں کوئی ایجنسی پیچھے نہیں ہوتی ہے. یہاں تو امت کا وہ عام مسلمان اسی کے دروازے پر جائیں گے، انہی کے مسجدوں میں جائیں گے، رمضان میں انہی سے چندے جمع کریں گے، انہی سے زکاتیں وصول کریں گے. انہی کے بچے ہوں گے، آپ ہی کے علاقوں کے بچے، آپ ہی کے کا دیا ہوا چندہ، آپ ہی کے علاقے کے پڑھانے والے اساتذہ، آپ ہی کا مدرسہ ہے. جو کچھ تیار ہوگا وہ سرمایہ آپ ہی کو ملے گا. اس وقت بے اختیار یاد آ رہا ہے مرحوم قاری بدالدین رحمہ اللہ تعالی. بے اختیار یاد آ رہی ہے مرحوم نوجوان مفتی شاہنواز، مفتی شاہنواز. بے اختیار یاد آتا ہے مرحوم لیاقت، بے اختیار یاد آتا ہے مرحوم عبدالواحد، اور بے اختیار یاد آتے ہیں بے شمار وہ ہمارے بھائی جو کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ
یہاں کام کر رہے تھے، تعلیم کے لیے الگ اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں الگ، اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ مرحوم قاری بدرالدین کی خدمات اس علاقے کے تمام لوگوں کے سامنے ہوں۔ مرحوم مفتی شاہ نواز سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آفتاب تھا لیکن زوال سے پہلے زوال کے شکار ہو گئے، اللہ کے فیصلے۔ اور دوسرے کتنے ہی تعلق رکھنے والے بھائی جن کی قربانیاں لگی ہوں گی، جن کی محبتیں ہوں گی، جن کے شوق ہوں گے، جن کا تعاون ہوگا، سب کا نام یاد آنا مشکل ہے۔ مجھے بے اختیار ان تمام بھائیوں کا بجران نام یاد آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی جتنے اس علاقے کے جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی اس ادارے کا جو بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ شان ہوں۔ اخیار العلوم کے مؤسسین کو، اخیار العلوم کے معاونین کو، اخیار العلوم کے متعلقین کو، اخیار العلوم کے متوسلین کو، اخیار العلوم کے منتظمین کو، اخیار العلوم کے معلمین کو، اخیار العلوم کے متعلمین کو، اور اخیار العلوم کے متعلقین کے متعلمین کو جنت الفردوس کا وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے اور تعلیم و تعلم کا کام بھی ہمارا ہے۔ اس وقت ان اساتذہ کے دلوں میں کیسی فرحت ہوگی جنہوں نے رات و دن ایک کر کے ان بچوں کو تیار کیا۔ یہیں کے پڑھے ہوئے بچے، آپ ہی کا دیا ہوا تعاون، آپ ہی کا دیا ہوا راشن کھا کر کے بچے تیار ہو گئے، اور کل کو یہی بچے جب آپ کی مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہوں گے، یہی آپ کے بچے آپ کی مسجدوں میں جب امامتیں کرائیں گے، یہی آپ کے بچے جب آپ کے پنچایتوں کی مجلسوں میں دین کے مطابق فیصلے سنائیں گے، اور یہی آپ کے تیار ہونے والے بچے کل کو جب فتوے لکھیں گے، یہی تیار ہونے والے بچے جب تراویح میں پورا قرآن سنائیں گے، تو لازماً آپ تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دستار بندی کی اس مجلس میں میں نے یہ تمہیدی گفتگو عرض کی، ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ پہلے دستار بندی ہوگی، مگر میں نے مناسب سمجھا پہلے ان بھائیوں کو بتایا تو جائے دستائی ہے۔ دستار بندی در حقیقت دستار بندی ٹھیک وہی عمل ہے جو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کانوکیشن کے نام سے ہوا کرتا ہے، اور کانوکیشن انتہائی اہم ترین پروگرام ہوا کرتا ہے یونیورسٹیوں میں، جہاں لڑکوں کو ڈگریاں تفویض کی جاتی ہیں، وہاں خاص قسم کا ڈریس بھی پہنایا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے کانوکیشن پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں خاص قسم کا ڈریس پہنایا جاتا ہے، وہ ڈریس پہن کر کے پھر وہ سند دی جاتی ہے، اور پھر وہاں وی سی بھی ہوتا ہے، اور وی سی کے نائبین بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس خطے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ آ کر کے خاص قسم ڈریس پہن کر کے پھر وہ سند ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور ان کے لیے یادگار چیز ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ان کے ہاں ان کی سسٹم کا ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں جلسہ دستار بندی در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے، آپ کا کھایا اور ہم نے محنت کی، آپ کا کھلایا آپ کے بچوں کو، اور جو کچھ ہم نے بچے تیار کیے آپ کی مجلس میں مدرسہ اختیار العلوم میں پچھلے کئی سالوں میں جو بچے تیار کیے ہیں، ان تمام کی دستار بندی کا ان کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ انہوں نے اعلان میں کہا 100 سے زیادہ بچے تھے، مگر وہ سارے بچے نہیں آ سکے، اور میں خود بھی وہ تجربہ بتاتا ہوں کہ آج صبح مجھے ایک لڑکے نے فون کر کے کہا مجھے بھی جلسے میں آنا تھا، میری بھی دستار بندی تھی، افسوس میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا اور فون پر رو رہا تھا۔ تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اس بچے کو کتنا شوق تھا کہ میں آج اپنے ادارے میں جاؤں گا جہاں میں نے ڈانٹیں کھائی ہیں، وہاں ہو سکتا ہے میں نے مار کھائی ہوگی، وہاں میں نے قرآن حفظ کیا، وہاں سے قرآن کا حافظ بن کر اب میں فلانے علاقے میں اس طرح سے دین کا کام کر رہا ہوں۔ آج میں شوق کے ساتھ جاتا اپنی سے کسی ادارے میں، وہاں جا کر میری دستار بندی ہوتی، مگر افسوس میں پہنچ نہیں سکتا۔ وہ سری نگر سے دور کسی گاؤں کے میں ہے، اور وہاں سے بیچارہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ 8-9 بجے فون کر کے کہہ رہا تھا جناب بہن میں بیٹھی میں کیا کروں، آیا افسوس ابھی کیا کروں، اور یہ کہتے کہتے بھی رونے لگ گیا۔ تو میں نے بھی فون چھوڑ دیا، میں نے کہا فی الحال ابھی یہ آنسو بہا کر کے اپنا ارمان پورا کرے گا، اور وہ اس وقت تڑپ رہا ہوگا، ہائے وہاں جلسہ ہو رہا ہوگا، میں ہوتا تو میرے سر پہ بھی دستار باندھی جاتی۔ میرے بھائیوں بڑی کہتے ہیں کہ جب مرغی انڈے دیتی ہے
اور وہ انڈے لوگ کھاتے بھی رہتے ہیں، کچھ انڈے جمع کر کے رکھتے ہیں، کچھ انڈے جب جمع کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جمع شدہ انڈے جو ہیں وہ مرغی کے نیچے رکھتے ہیں، پھر 21 دن تک وہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد پھر 21 دن کے بعد وہ بچے نکلتے ہیں، کچھ بچے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ کو بلی کھا جاتی ہے، کچھ کو کالزون کھا جاتا ہے، کچھ کو خود ہی لوگ ذبح کر کے شور کر کے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد 2-4 بچے ہیں وہ مرغیاں ہوتی ہے، پھر ایک کوئی مرغا ہوتا ہے، وہ جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے پھر وہ دیوار پر چڑھ کر جب وہ اذان پڑھتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پر ٹھیک اسی طرح سے ادارے والے محنت کرتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں، کوئی بچہ جو ہے 2-4 مہینے رہ کر چلا جاتا ہے، کوئی 1-2 سال کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی حافظ بننے کے قریب ہوتا ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے، کوئی بیماری کا شکار ہوتا ہے، کسی کو شیطان بہکا لیتا ہے، کسی کے گھر کے حالات، یہ بیچارے چن کر کے اخیر میں کچھ بچتے ہیں، وہ بچنے کے بعد جب وہ حافظ بن جاتے ہیں یا عالم بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس وقت وہ بچہ آگے چل کر کے بیان کرنے لگتا ہے، آگے چل کر کے نماز پڑھانے لگتا ہے، آگے چل کر کے قراءت کرنے لگتا ہے، تو استاد کو سوچتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میرے سامنے جس کو ابھی بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ایک دفعہ ایک استاد نے کہا کہ جناب میں حیران ہوں، یہ میرا شاگرد ہے، مجھ سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہے اور مجھ سے زیادہ اچھا قرآن کا حافظ ہے، اور کہتا ہے مجھے تعجب ہے، 1 ہفتے کے بعد میں نے جب اس کو پڑھنے کے لیے آیا، جب میرے پاس یہ پڑھنے کے لیے آیا 1 ہفتے تک وہ مجھ سے پڑھتا رہا، 1 ہفتے کے بعد مجھے پتا چلا اس کی تو بسم اللہ بھی صحیح نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا 1 ہفتے کے بعد میں نے سنا یہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہفتے کو یار سچن بسم اللہ تو صحیح ہو، ہفتے کے بعد وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کے بجائے، کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے، اور آج اس کی حالت یہ ہے، اس کی آواز بھی مجھے اچھی ہے، قرآن بھی مجھ سے زیادہ اچھا یاد ہے، اور لوگ اس کی امامت زیادہ پسند کرتے، میری نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کو بھی تم کو ہی مبارک ہو، بہرحال بہت مبارک اس ادارے کو، ادارے کے منتظمین کو، ادارے کے اساتذہ کو، ادارے کے طلباء کو، ادارے جو فارغ ہو کر چلے گئے ان کو، ان کے والدینوں کو۔ یہ بچے تمہارے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے دن بہترین سرمایہ بنیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس علاقے کے تمام اہل ایمان جو بڑی محبت اور جذبے اور ایمان شوق کے ساتھ یہاں مجمع میں جمع ہیں، آپ تمام کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی کا موقع ہے۔ بس اس تمہیدی گفتگو کے بعد ان بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی، اور جب یہ عمل ختم ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ کیسے ہوگا اس طرح کیا ہے۔ یہ بھی کس قدر عجیب بات ہے، جن طلباء نے اپنے اساتذہ سے قرآن حفظ کیا، اپنے شوق اور جذبے سے، آپس کے تعاون سے انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اپنے ان استادوں کو، جن استادوں نے ہم کو حافظ بنایا، ان استادوں کو ہم اپنے شوق سے، اپنے آپس کے تعاون سے اپنے اساتذہ کو عمرہ کرانے کے لیے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ظاہر اسی شوق کا نتیجہ ہے، لیکن اپنے آپ پر بھاری بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، بس جو خوشی سے کر سکتے ہو تو وہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ طلباء آپس میں کہیں آپ کو اتنا چندہ دینا ہے، آپ کو اتنا چندہ دینا ہے، آپ کو دینا، اور ان کی گنجائش نہ بھی ہو تب بھی ان کے اصرار کر لکھے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شرعی ضوابط کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مدرسے والوں کو بھی، مسجد والوں کو بھی، یتیم خانے والوں کو بھی، ادارے والوں کو بھی، تمام کو مالی معاملات میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بالا مبارک ان بچوں کو جو اپنے شوق سے اپنے اساتذہ کو عمرہ کرائیں گے، انہیں عمرے کا خرچہ مہیا کریں گے، بعد میں وہ یہاں عمرہ کرانے والے جو لوگ ان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت انشاءاللہ اب یہ دستار بندی ہوگی، دستار بندی مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ دین کے کسی پہلو پر مختصر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ہی انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ عصر کی نماز انشاءاللہ یہیں ہوگی اور مسجد میں بھی ہوگی۔ پہلے مسجد میں عصر کی نماز ہوگی، اس کے بعد دوسری جماعت یہاں پر ہوگی، اور اسی پر یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ عصر کی نماز سے پہلے دعا ہوگی۔ گویا پروگرام اس وقت یہ ہے کہ تمہیدی گفتگو ہو گئی، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب دستار بندی ہوگی، دستار بندی کے بعد پھر مختصر سی تقریر ہوگی، بیان ہوگا، اس بیان کے بعد پھر اسی پر دعا ہوگی، دعا ہونے کے بعد پھر مسجد کے اندر جماعت ہوگی۔ جو ہی مسجد کی جماعت ختم ہو جائے گی، سلام مکمل ہو جائے گا، تو یہاں پر دوسری جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور جب یہاں جماعت ختم ہو جائے گی وہی ادارے کی طرف سے آپ کو الوداع ہوگا۔ اور اس طرح سے مدرسہ اخیار العلوم
फरीद आबाद कश्तवाड़ का ये दीनी जलसा जो दस्तारबंदी के उन्वान से कई साल के बाद मुनक़िद हो रहा है और जिसमें इलाके के तमाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जमा है। डोडा, कश्तवाड़, छात्रू, बांजवा, बलेसा, सुरूर और आसपास ठाठरी, हर इलाके के तमाम हमारे जवान उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। यकीनन इसी तरह से शौक़ के साथ मौजूद होना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहू इन इदारों को इस पूरे इलाके के लिए दीन की हिफाजत का मुकम्मल तरीन किला बनाए और दावत और तबलीग का मुकम्मल मुआविन बनाए और दावत और तबलीग और तालीम और ताल्लुम का ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। थोड़ा सा पीछे अभी हिफाज़ किराम के हम तरतीब से नाम पुकारेंगे, वो तरतीब से आए। हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब इब्ने मोहम्मद अयूब गनई बोंजवा के रहने वाले हैं। 2012 में इनकी फरागत हुई। हाफिज़ मुदस्सिर हुसैन इब्ने गुलाम हसन लोन डटपेट 2012 में इनकी फरागत हुई। मुदर्रिस मदरसा अनंतनाग कश्मीर। हाफिज़ शाहिद हुसैन इब्ने अब्दुल रशीद साहब रातर अखियारपोरा कुछा रहने वाले हैं। इमाम है मस्जिद शरीफ बडगाम कश्मीर। हाफिज़ सजाद हुसैन साहब इब्ने गुलाम हसन साहब दक्षिण के रहने वाले हैं। 2013 में फरागत हुई है। इमाम है मस्जिद अबू हनीफा किश्तवाड़ के। हाफिज़ सजादुर रहमान साहब इब्ने गुलाम रसूल कुचाल, इमाम मस्जिद शरीफ मंडी श्रीनगर। हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब इब्ने शबीर अहमद भट्ट साहब नाली बोंजवा के रहने वाले हैं और मुदर्रिस मदरसा कासिम उलूम नाली बोंजवा के। हाफिज़ अहमदुल्लाह साहब मुदर्रिस है मकतब किश्तवाड़ में। हाफिज़ मोहम्मद काशिफ साहब इब्ने जनाब मुश्ताक अहमद मीर साहब छात्रू 2013 में फरागत हुई है। मुदर्रिस है मदरसा सिराजुल उलूम छात्रू। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, 10 अज़ीज़ों की। हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब इब्ने गुलाम नबी कसाना साहब छात्रों के रहने वाले हैं। इमाम मस्जिद शरीफ मलिकनाथ छात्रों के। हाफिज़ सजाद हुसैन साहब इब्ने गुलाम रसूल साहब रातर क्वाट के रहने वाले हैं। 2014 में फरागत हुई है। मुदर्रिस हैं मकतब क्वाट के। हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब इब्ने इरशाद अहमद साहब लोन पटियाला के रहने वाले हैं। मुदर्रिस हैं मदरसा कासिम उलूम पटियाला के। हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह ये बाएं तरफ से हिफाज़ किराम आए। मिल गया है रब से हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब को आसरा, हिफाज़ किराम को रास्ता दे दें, थोड़ा जल्दी दस्तारबंदी में जल्दी हो जाए। अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब करते अदा, हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब। हाफिज़ यासिर हुसैन साहब इब्ने अब्दुल मजीद साहब भरू केशवान के रहने वाले। हाफिज़ यासिर हुसैन इनको थोड़ा जगह दें। हमको अम्मी को खुदा वो ताज कल पहनाएगा, जिसके आगे चांद सूरज को हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब इब्ने बशीर अहमद साहब बोरसी चेरसी के रहने वाले हैं। इमाम मस्जिद शरीफ मालने बदरवा। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इब्ने मोहम्मद इस्माइल साहब बोरसी मुदर्रिस मदरसा मालने बदरवा। हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहब इब्ने मोहम्मद इब्राहिम साहब बोरसी चेरजी 2015 में फरागत हुई है। मुदर्रिस मकतब चेरजी के। हाफिज़ यासिर हुसैन साहब इब्ने शौकत अली साहब चौहान दक्षिण के रहने वाले हैं। मुदर्रिस मदरसा मोहम्मदिया दक्षिण में। हाफिज़ समीर अहमद साहब इब्ने मोहम्मद अमीन साहब बट सिद्दी के रहने वाले हैं। इमाम मस्जिद शरीफ ताजपट। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब इब्ने गुलाम हसन साहब बट संबोल कुचाल के रहने वाले हैं।
مدرس مدرسہ پاسر کوٹ کے حافظ محمد آصف صاحب ابن محمد انور لون صاحب قدرنا مڑوا کے رہنے والے ہیں، مدرس مدرسہ اننت ناگ کشمیر میں۔ حافظ محمد اقبال، حافظ محمد آصف صاحب، حافظ محمد ابوبکر صاحب اور ہر ایک حافظ کو محترم فاروق احمد صاحب قرائے پاک کی طرف سے ایک ایک قرآن پاک انعام میں دیا جا رہا ہے۔ حافظ ابوبکر صاحب آ گئے۔ حافظ محمد آصف صاحب ابن جناب عبد القادر صاحب وانی نالی گونجوا کے رہنے والے ہیں، امام مسجد شریف کمل پورہ چیرہا۔ حافظ محمد مزمل صاحب، حافظ محمد مزمل صاحب ابن عبد الرحمن صاحب گنے پتنازی گونجوا متعلم مہد انور دیوبند۔ حافظ نور حسین صاحب ابن غلام حسین صاحب کولی امام مسجد شریف فضائی پاڈر۔ حافظ محمد جنید صاحب ابن محمد اسحاق صاحب گونجوا متعلم قراءت دارالعلوم دیوبند۔ حافظ محمد یوسف صاحب ابن نیک محمد صاحب ڈینڈا سرنگا گونجوا کے رہنے والے ہیں، مدرس ہیں مکتب سرنگا گونجوا میں۔ حافظ نثار احمد صاحب ابن غلام احمد لون صاحب قدرنا مڑوا کے رہنے والے ہیں، مدرس ہیں مدرسہ سری نگر میں نہیں۔ حافظ محمد ریحان صاحب ابن رحمت علی صاحب زرگر سملہ کشتواڑ کے رہنے والے، دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں۔ حافظ محمد عثمان صاحب ابن جناب عبد الرشید صاحب ملک کوچال متعلم دارالعلوم قاسمیہ سری نگر۔ حافظ سمیع اللہ صاحب ابن قاری عبد القیوم صاحب سرور متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ محمد عاقب صاحب، حافظ محمد عاقب صاحب ابن جناب عبد الرشید صاحب شیخ پلماڑ مدرس مدرسۃ البلاغ المبین پلماڑ۔ حافظ محمد اکمل صاحب ابن مرحوم مفتی شاہ نواز احمد صاحب زرگر سملہ کشتواڑ متعلم مدرسہ خیار علوم کشتواڑ۔ جی تین بچے۔ حافظ عامر حسین صاحب ابن جناب عبد الرشید صاحب آخون گونجوا کے رہنے والے، متعلم مہد انور دیوبند۔ حافظ محسن احمد صاحب ابن جناب تحسین احمد صاحب گنئی کوارٹ کے رہنے والے ہیں، مدرس ہیں مدرسہ کیشوان میں۔ حافظ غلام محمد صاحب ابن جناب لال دین صاحب مدرس الفلاح منزل بدرنا۔ حافظ محمد عمران صاحب ابن جناب امتیاز احمد صاحب شیخ گونجوا مدرس مدرسہ ادارت النعمان بانڈی پورہ۔ حافظ محمد ہارون صاحب ابن جناب محمد شریف صاحب بٹ پتنازی گونجوا متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ محمد اکرم صاحب ابن جناب محمد ابراہیم صاحب سرتھل مدرس مکتب سرتھل۔ حافظ ابرار احمد صاحب ابن غلام حسین صاحب گنئی ہڑنا دوربین امام مسجد شریف مغل میدان۔ حافظ احسان اللہ صاحب ابن جناب محمد حیات صاحب ڈوڈا مدرس مدرسہ مسجد نور ڈوڈا۔ حافظ محمد کفایت اللہ صاحب ابن قاری عبد القیوم صاحب لون متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ ارشد صاحب ابن جناب عبد القیوم صاحب بٹ پھاٹری متعلم مدرسہ شمس العلوم ٹنڈیڑا۔ حافظ ذہین ذاکر صاحب ابن مرحوم ذاکر حسین صاحب ملازم اوقاف اسلامیہ۔ حافظ زبیر احمد صاحب ابن محمد اسماعیل صاحب کھٹانا چچا مدرس مدرسہ فیض الاسلام ڈول۔ حافظ محمد اسلم صاحب ابن محمد اسماعیل صاحب گورسی امام جامع مسجد شریف سنگرام باٹا۔ حافظ محمد جنید صاحب ابن محمد اشرف صاحب شیخ کوچال متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ محمد مومن صاحب ابن غلام محمد صاحب بٹ نور گونجوا متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ ابرار الحق صاحب ابن عبد الرشید صاحب گورسی چیرتی متعلم مدرسہ خیام کشتواڑ۔ حافظ محمد عابد صاحب ابن جناب شوکت علی صاحب تانترے دچن کے رہنے والے ہیں، متعلم مدرسہ خیار علوم کشتواڑ۔ حافظ محمد مزمل صاحب ابن جناب عبد الغنی صاحب وانی سندر دچن متعلم مدرسہ غنیت العلوم بلیسا۔
حافظ محمد صابر صاحب ابن حافظ محمد اسحاق صاحب چیرچی متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد حذیفہ صاحب ابن حافظ صفدر علی صاحب شیخ ناگنی پونجوا متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد کامل صاحب ابن مرحوم مفتی شاہ نواز صاحب سمنا کشتواڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ مبشر احمد صاحب ابن جناب لال دین صاحب شیخ دچن متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ مبشر حسین صاحب ابن غلام حسین صاحب باغوان ہولر کشتواڑ امام مسجد شریف سلمان فارسی ہولر. حافظ مرسل وسیم صاحب ابن جناب وسیم احمد بٹ صاحب ڈوڈا متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ یاسر عرفات صاحب ابن جناب منظور احمد صاحب میر بلیسا امام مسجد شریف سری نگر. حافظ ابرار احمد صاحب ابن جناب ذاکر حسین صاحب اہنگر چرول متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد صاحب صاحب ابن جناب محمد اقبال صاحب میر پالیس کشتواڑ. حافظ زہران احمد صاحب ابن جناب شریف احمد صاحب ڈور متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ ابو ذر صاحب ابن جناب مشتاق احمد صاحب دھوبی ڈور مدرس مدرسہ ٹٹالی سرور. حفاظ کرام کو جگہ دیں تاکہ سہولت ہو. حافظ عبد الرحیم صاحب ابن جناب محمد شفیع صاحب پونجواڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ ابو ذر صاحب ابن جناب محمد ایوب صاحب پیک چیرہاڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ منشور احمد صاحب ابن جناب محمد یوسف صاحب بٹ کاستی گڑھ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ نصیر احمد صاحب ابن جناب بشیر احمد صاحب گنائی پتنازی پونجوا مدرس مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد اویس صاحب ابن جناب شمشاد احمد صاحب پیک چیرہاڑ امام مسجد شریف چیرہاڑ. حافظ عمر بشیر صاحب ابن جناب بشیر احمد صاحب شیخ پلماڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ شاکر حسین صاحب ابن جناب غلام علی بٹ صاحب مڑوا امام مسجد شریف اننت ناگ. حافظ محمد اسحاق صاحب ابن جناب محمد یوسف صاحب چیرجی متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ باریک حسین صاحب ابن جناب غلام حسین صاحب بٹ سراواں کیشوان امام مسجد شریف وسرگنڈ. حافظ حاتم صاحب ابن جناب بشیر احمد صاحب میر کیشوان متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ غلام رسول صاحب ابن جناب غلام حسن صاحب راتر کوواڑ متعلم مدرسہ دارالعلوم بلالیہ سری نگر. حافظ شکیر احمد صاحب ابن جناب محمد شریف صاحب شیخ کاستی گڑھ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ ذاکر حسین صاحب ابن جناب نور حسین صاحب پونجواڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ انظر صاحب ابن حافظ محسن احمد صاحب یوپی متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ عمیر الاسلام صاحب ابن جناب غلام حسن ملک صاحب مڑوا متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد مزمل صاحب ابن جناب محمد عیسیٰ صاحب گولسی متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ ذاکر حسین صاحب ابن جناب محمد ابراہیم صاحب چھاترو متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد عزیز صاحب ابن جناب منظور احمد صاحب مینگلو دچن متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد شارف صاحب ابن جناب عاشق حسین صاحب پونجوا متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد سلمان صاحب ابن قاری عبد الحمید صاحب کیشوان متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد مزمل صاحب ابن حافظ نذیر احمد صاحب سرور متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد ادریس صاحب ابن جناب محمد شفیع صاحب چھچھا متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد ادریس صاحب ابن مرحوم شاہ نواز صاحب زرگر سمنا کشتواڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. یہ جو حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں. حافظ عاطف حسین صاحب ابن جناب محمد اشرف صاحب سراواں متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ مظفر حسین صاحب ابن جناب محمد سلطان صاحب کوواڑ متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ محمد طلحہ صاحب ابن عبد الرشید صاحب کوچال متعلم مدرسہ خیر علوم کشتواڑ. حافظ ہے قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. مائک یہ حفاظ کرام ادھر آ جاؤ تھوڑا سا پیچھے جاؤ. یہ ادھر آ جاؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ عاطف حسین صاحب، حافظ مظفر حسین صاحب، حافظ محمد طلحہ صاحب ابن مولانا عبدالرشید صاحب شیخ کوچال متعلم مدرسہ خیابون کشتواڑ۔ اس بچے سے قرآن کریم کی چند آیتیں سنی گئی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ادارے سے فاضل ہونے والے دیگر تمام جن کی دستار بندی ہوئی وہ یہ سوچیں کہ ہم کو کیوں نہیں سنا ہے، ہم سے کیوں نہیں سنا گیا۔ آپ تمام حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، یہ کیونکہ چھوٹا بچہ تھا اور تقریباً ابھی نابالغ ہوگا، اس لیے اس سے سنا گیا، ورنہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے ہمارا کیوں نہیں سنا، ہم بھی تو اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ حافظ اشفاق احمد صاحب ابن جناب محمد امین صاحب دچن امام مسجد شریف سوید دچن۔ حافظ مظفر حسین صاحب ابن جناب غلام حسین صاحب مڑوا مدرس مدرسہ دارالعلوم ساگام۔ حافظ محمد یوسف صاحب ابن جناب محمد اسحاق صاحب ناگسینہ محتمم دارالعلوم عثمانیہ پولر۔ حافظ طالب حسین صاحب ابن جناب باجی حسین صاحب سرتل مدرس مدرسہ بنیت العلوم بونجوا۔ حافظ ابروز احمد صاحب ابن جناب محمد عباس صاحب بونجوا امام مسجد شریف ٹھاٹری۔ حافظ محمد ابو سفیان صاحب ابن جناب ناصر حسین صاحب پلماڑ متعلم المہد حیدرآباد۔ حافظ عاقل مجید صاحب ابن جناب عبد المجید صاحب پلماڑ مدرس مکتب۔ حافظ محمد یونس صاحب ابن جناب حافظ محمد شفیع صاحب بونجواڑ متعلم مدرسہ خیابون کشتواڑ۔ حافظ عبد المتین صاحب ابن جناب نصر اللہ صاحب کوواڑ امام مسجد شریف مغل میدان۔ حافظ مسیب احمد صاحب ابن جناب تنویر احمد صاحب پلماڑ امام مسجد شریف پلماڑ۔ حافظ محمد یونس صاحب ابن جناب غلام نبی صاحب بونجوا مدرس قاسمیہ لال بازار سری نگر۔ حافظ عادل صاحب واڑون۔ حافظ ارشاد صاحب ابن غلام رسول صاحب کوچال امام مسجد شریف اننت ناگ۔ حافظ اشرف صاحب کوچال مدرس مدرسہ انوار العلوم۔ حافظ محمد یوسف صاحب ابن جناب عبدالرشید صاحب کوواڑ مدرس مدرسہ انوار العلوم گورینال۔ حافظ محمد وسیم صاحب ابن جناب محمد امین صاحب بونجوا۔ حافظ محمد عثمان صاحب ابن مرحوم حاجی خورشید احمد صاحب کشتواڑ۔ اگر کوئی باقی ہیں تو آ جائیں، اگر حفاظ میں سے کوئی باقی بچہ ہے تو آ جائیں۔ اس کے بعد آخر میں اب ان حفاظ کرام کے آخر میں مجلس عاملہ اور اساتذہ مدرسہ خیابون کی خواہش کے مطابق جاتے ہیں کہ اس مدرسے کے صدر مدرس حضرت مفتی نور حسین صاحب کی بھی دستار بندی ہو، وہ بھی یہیں سے حافظ ہوئے ہیں، لہذا ان کی بھی دستار بندی ہوگی۔
اب انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. اہتمام سے اطمینان سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ابھی وقت ہے.